اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نحو الواضح میں آخری وہ حرف پڑھ رہے ہیں کہ جس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے اور فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بعد واو المعیہ، صحیح ہے، واو معیہ کے بعد کیا ہوتا ہے مولانا؟ ان پوشیدہ ہوتا ہے، صحیح ہے، کس کے بعد؟ واو معیہ۔ ابھی تک ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھ لیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے جن کے بعد منصوب ہوتا ہے، کیا کیا پڑھا؟ اور لام تعلیل اور لام جحود اور لام تعلیل اور اب یہاں دیکھیں، لم یفعل الخیر ویندم، لم یفعل الخیر ویندم یعنی وہ نیکی کر کے شرمندہ نہ ہوا، لم یفعل الخیر، ہاں یعنی اس نے نیکی نہیں کی، لم یفعل الخیر اس نے نیکی نہیں کی، ویندما اور شرمندہ ہوا، کیا مطلب ہوگا ٹوٹل کا؟ وہ نیکی کر کے شرمندہ نہیں ہوا۔ اگر یہ ویندما نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا مولانا؟ اس نے نیکی نہیں کی، لیکن ایسے کیا ہوگا؟ وہ نیکی کر کے شرمندہ نہیں ہوا۔ یہ لم کس پہ لگ گیا مولانا؟ ویندما پہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لم یواصل فقیر ویمن علیہ، لم یواصل فقیر ویمن علیہ، اس نے فقیر کی مدد کرنے کے ساتھ احسان نہیں جتلایا۔ لم یواصل فقیرا یعنی اس نے فقیر کی مدد کرنے کے ساتھ ویمن علیہ اور اس پر احسان نہیں جتلایا۔ اگر ویمن علیہ نہیں ہوگا تو لم یواصل فقیرا اس نے فقیر کی مدد نہیں کی، صرف یہ ترجمہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن لم یواصل فقیر ویمن علیہ اس نے فقیر کی مدد کر کے احسان نہیں جتلایا۔ لا تأمر بالصدق وتکذبا، ہاں مولانا، لا تأمر بالصدق وتکذبا، ایسا نہ کرو کہ دوسروں کو سچائی کا حکم دو اور خود جھوٹ بولو۔ لا تأمر بالصدق، سچائی کا حکم مت دو، وتکذبا اور کیا کرو؟ جھوٹ بولو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم سچائی کا تو کیا کرو؟ حکم دو اور خود جھوٹ بولو۔ ہاں، لا تنظر الى عیوب الناس، لوگوں کے عیب کی طرف مت دیکھو، وتهمل عیوب نفسک، اور اپنے اب کے عیب، اپنے نفس کے عیب کو کیا کرو؟ فراموش کر دو۔ کیا معنی ہوگا ٹوٹل کا؟ یعنی اپنے عیبوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کے عیب کو مت تلاشو، اپنے عیب کو نظر انداز کر کے دوسرے کے عیب کو مت تلاشو۔ اب یہاں پہ دیکھیے مولانا، اور ہے اس کی مثالیں، بس دیکھیے یہاں پہ لم یفعل الخیر، یہاں پہ دیکھیے پہلے نفی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ دو میں نفی ہے اور دو میں طلب دکھ رہا ہے۔ اور دوسرا دیکھیے مولانا، وَيَنْدَمَا، اصل فعل تھا یندمو، یندمو فعل تھا، اس کو نصب کس نے دیا ہے؟ واو معیہ نے، صحیح ہے۔ اور یہ واو معیہ کے بعد کیا واو معیہ نصب دے رہا ہے؟
اس کے اندر ادات پوشیدہ ہے. آئیے اس کی بحث کو پڑھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. تأمل الافعال المضارعۃ، غور کریے فعل مضارع پر. کون کون سے فعل مضارع؟ یندما و یمنا. یندما و یمنا وہ شرمندہ ہوتا ہے، یمنا وہ احسان جتلاتا ہے. تکذیبا تم جھوٹ بولتے ہو، تحملا تم لاپرواہی کرتے ہو یا تم نظر انداز کرتے ہو. تجد کل منها مسبوقا بواو، تجد کل منها ان میں سے ہر ایک کو پائیں گے مسبوقا بواو کہ اس سے پہلے آیا ہے واو. تفید مصاحبت ما قبلها، جو فائدہ دیتا ہے اپنے سے پہلے والے کے ساتھ کا. مصاحبہ یعنی ساتھ ہونا کسی چیز کا. لما بعدها جو اس کے بعد ہے. یعنی کیا مطلب مولانا؟ جب ہم نے کہا لم یفعل الخیر ویندم یعنی شرمندگی خیر کے ساتھ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لم یفعل الخیر ویندم، اس نے خیر کو انجام دے کر شرمندہ نہیں ہوا یعنی پچھتایا نہیں. بواو تفید مصاحبۃ ما قبلها لما بعدها، جو واو فائدہ دیتا ہے کہ بعد والا اپنے پہلے والے کے کیا ہے؟ ساتھ ہے. وَإِن شِئْتَ فَقُلْ، اگر آپ چاہتے ہیں تو کہیں. دیکھیے مولانا اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے. کیا؟ تفید نفی حصول ما قبلها وما بعدها معا، نفی فائدہ دیتی ہے پہلے اور بعد والے کا ایک ساتھ ہونا. صحیح نا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفی سے یہ ملتا ہے کہ پہلے والا اور بعد والا دونوں ایک ساتھ ہوا. یعنی کیا مطلب؟ لم یفعل الخیر، یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ خیر بھی ساتھ ہوا اور شرمندگی بھی ساتھ ہے نا؟ دونوں ساتھ. تو ایسا نہیں کیا کہ انجام دے کے اس نے کیا ہوا؟ وہ شرمندہ ہوا. یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو رہے ہیں؟ ساتھ ہو رہے ہیں. کیا کہا مولانا؟ پھر سے دیکھیے. وَإِن شِئْتَ فَقُلْ، اگر آپ چاہتے ہیں کہیں. تفید نفی حصول ما قبلها، کہ نفی فائدہ دیتی ہے کہ اس کے پہلے والے کا ہونا، وما بعدها اور اس کے بعد والے کا ہونا، معاً ایک ساتھ ہے. فالمنفی فی المثال الاول هو مصاحبۃ الندم، تو منفی پہلی مثال میں کیا ہے مولانا؟ شرمندگی کا ساتھ ہونا. لفعل الخیر، فعل خیر کے ساتھ. اسی لیے ہم لوگوں نے ترجمہ کیا کیا مولانا؟ کہ وہ نیکی کر کے شرمندہ نہیں ہوا. چونکہ اصل منفی کس کو کہہ رہی ہے؟ فعل خیر کو کہ شرمندگی کو؟ شرمندگی کو. سمجھ میں آئی بات؟ والمنفی فی المثال الثانی، اور جو چیز دوسری مثال میں منفی ہے، وَهُوَ مُصَاحَبَةُ الْمَنِّ، احسان کا ساتھ ہونا، لِلْمُوَاسَاةِ نیکی کے ساتھ. من یعنی احسان. ہم لوگ کہتے ہیں نا دعائے ماہ رمضان المبارک میں من علیہ بفکاک رقبۃ من النار، صحیح ہے نا؟ من علیہ، ہم پر احسان کر، بفکاک رقبۃ من النار، میری گردن کو جہنم سے آزاد کر. ہاں، ہوا مصاحبۃ المن، احسان کا ساتھ ہونا، للمواساتی نیکی کے ساتھ.
वहाकदा, और इसी तरह आप दूसरी मिसालों में कहते रहें। वमिन अजलि ज़ालिका तुसम्मा हादिहिल वावु वाविल मुसाहबा औ वाविल मइया, और इसी वजह से इस वाव को वावे मुसाहबा या वावे मइया कहते हैं। वइज़ा तअम्मलत मा क़ब्ल हाज़िहिल वाव, और जब आप गौर करेंगे इस वाव से पहले, फिल अम्सिलतिल्लती मअना, उन मिसालों में जो हमारे साथ हैं, वजदता नफियन औ तलबन, आप उसको पाएंगे या तो नफी या तलब। दो मिसाल, पहली दोनों मिसालों में क्या है, नफी है, लम का इस्तेमाल किया गया है, सही है, और ला तामुर ला तंजुर क्या है मौलाना, नहीं है, तलब है ना, मत करो। फ़हिया मस्बूक़तुन बिनफ़यिन फ़िल मिसालैनिल अव्वलियैन, तो उससे पहले आई है नफी पहली दोनों मिसालों में। व मस्बूक़तन बितलबिन फ़िल मिसालैनिल अख़ीरैन, और तलब आया है पहले दोनों और आखिरी दोनों मिसालों में। अब देखिए मौलाना क्या कह रहे हैं, ये तो समझ में आ गया ना कि पहली दो मिसालों में नफी आई है और दूसरी आखिरी की दो मिसालों में क्या आया है, तलब आई है। इरजा इलल अमसिलति मर्रतन सानिया, अब मिसालों की तरफ दोबारा पलटिए, और दोबारा पलट के क्या करना है मौलाना, वंजुर आखिर कुल्ल मुदारिइन यक़अउ बअद हादिल वाव, देखिए हर मुजारे को जो इस वाव के बाद वाक़े हो रहा है। तजिद मंसूबान, आप उसे क्या पाएंगे, मंसूब पाएंगे, है ना मौलाना, सारा का सारा। व तकदिबा व यमुन्ना व यंदमा व तुहमिला, तजिदुहु मंसूबन मिन गैरि अन तकूना हुनाका अदातु नस्बिन ज़ाहिरा, बिना वहां कोई जाहिरी हुरूफे नस्ब आए हुए, बिना वहां कोई जाहिरी नस्ब आए हुए। वलाकिन्नक बिल क़ियास मा तक़द्दम लक, लेकिन उसकी निस्बत से जो पहले गुजर चुका है, वलाकिन्नक बिल क़ियास, लेकिन उस निस्बत से अला मा तक़द्दम लक, कि जो कुछ आपके लिए गुजर गया है, ला यसअबु अलैका, आपके लिए मुश्किल नहीं है, अन तुदरिका अन्न नस्ब हुना, कि आप जान लें कि यहां पर नस्ब बे अनिल मुज़मरा वुजूबान, अने मुज़मरा से है जो क्या है, वाजिब है। समझ में आया ना, जो कि कई बार ये बातें आ गई हैं, आपको कई बार समझा चुके हैं, तो ये इन्होंने क्या कहा, ला यसअबु अलैका, आपके लिए मुश्किल नहीं है, अंतुदरिका, कि आप ये जान लें, दर्क कर लें, अन्न नस्ब होना, कि यहाँ पर नस्ब बेअनिल मुज़मरा वुजूबान, अने मुज़मरा से है वाजिबी तौर पर। कायदा देख लीजिए, युनसबुल मुदारिउ बेअन मुज़मरतन वुजूबन, फ़िअल मुज़ारे मंसूब होता है अने मुज़मरा से वुजूबन बाद वाविल मइया, वाव मइया के बाद, अल मस्बूक़ते बिनफ़यिन औ तलब,
کہ جس سے پہلے آئی ہو نفی یا طلب. نفی صحیح ہے نا. نفی و طلب کئی میں ہے، یہ انشاءاللہ ہم لوگ کل دیکھیں گے، اور اس کے بعد ایک لمبی تمرین کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. والحمدللہ رب العالمین. اگر شروع کا تھوڑا سا مفہوم بتا دیجیے. کس کا بتائیے؟ اوپر مثالوں کا نہیں، بحث کا شروع کا تھوڑا. اچھا بحث میں دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا یندما یمنو تکذبہ تحملہ، کہہ رہے ہیں سب کے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آیا ہے؟ واو مصاحبہ آیا ہے، یعنی واو معیہ آیا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے کہہ سکتی ہیں کہ نفی کا ہونا جو ما قبل کا ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ ما بعد کے ساتھ ہے. تو جو چیز منفی کی جا رہی ہے وہ ہے شرمندگی کا ساتھ ہونا، کس کے؟ فعل خیر کے. دوسری مثال میں جو چیز منفی ہے وہ احسان کا ساتھ ہونا، نیکی کے. صحیح ہے کسا. اب یہیں پہ دیکھیے تیسری مثال میں جائیں گے، سچائی کا ساتھ ہونا کس کے ساتھ؟ جھوٹ کے، یا جھوٹ کا ساتھ ہونا سچائی کے. لا تامر بالصدق، تم سچائی کا حکم مت دو، وتکذبا، اس کے ساتھ کہ تم کیا بولتے رہو؟ جھوٹ بولتے. لا تنظر الى عیوب الناس، اکثر یہی ہوتا ہے مولانا، لوگوں کی عیبوں کی طرف مت دیکھو. وتہمل عیوب نفسک، اس کے ساتھ کہ تم اپنے نفس کے عیب کو کیا کر رہے ہو؟ نظر انداز کر رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے عیب پہ نگاہ ہو، اپنے عیب کو کیا کرو؟ فراموش کر جاؤ. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے. لم یفعل الخیر ویندم، نیکی کر کے انسان کو پچھتانا نہیں چاہیے. ہم نے کسی کو 500 روپے دے دیے، 500 روپے دے کے یار 500 چلے گئے نہیں. نیکی کی ہے تو اس کے بعد نیکی اور شرمندگی ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے. فقیر کی نیکی اور اس پر احسان جتلانا ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. صدقات باطل ہو جاتے ہیں کس سے؟ من و اذا سے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے. صحیح ہے نا. یعنی کسی پر احسان جتلاتے ہیں تو صدقات کی وہ نیکیاں باقی نہیں رہتی. صحیح ہے. تو وہی ہے لم یواصل، تو ہمارے دونوں ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ کس سے مل رہا ہے ہمیں؟ واو معیہ سے. صحیح ہے. اگر یہ واو معیہ نہ ہوتا جو یہاں پہ موجود ہے تو یہ کیا ہو جاتا؟ پھر فقیر اور احسان دونوں ایک ساتھ، نیکی اور فقیر کے ساتھ احسان دونوں ایک ساتھ نہ ہوتے. لیکن ابھی کیا ہے؟ اس کو الگ کر رہا ہے جی. اگر اس میں ان پوشیدہ نہ کرے تو اس کا معنی ان پوشیدہ اگر نہیں کریں گی تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ نہیں، ان پوشیدہ نہیں کریں گے تو اس کے معنی تو کیا ہوں گے کہ یہ یمنو رہے گا. لیکن ان کو پوشیدہ کرنا پڑے گا نا. یہ واو ہٹا دیجئے، واو ہٹا دیجئے، واو ہٹا کے پھر کہیے کیا ہوگا؟ لم یواصل فقیر یمن علیہ، تب معنی ہو جائے گا اس واو کے ہی معنی پوچھ رہے ہیں. واو تو واو ساتھ کے معنی میں ہوتا ہے نا. اچھا، ساتھ، اس کو بولتے ہیں واو معیہ. اب کیا ہوا دیکھیے، خیر اور شرمندگی ساتھ. صحیح نا، یہ دونوں ساتھ. تو یہاں ترجمہ ہم نے اسی لیے کیا، وہ شرمندہ نہیں ہوا، نیکی کر کے وہ شرمندہ نہیں ہوا. یعنی نیکی اور شرمندگی ایک ساتھ نہیں آئی. سمجھ میں آئی؟ لم یواصل فقیر و یمن علیہ، فقیر کے ساتھ نیکی کر کے اس نے احسان نہیں جتایا. یعنی نیکی اور احسان ایک ساتھ نہیں آیا. ہم اسی کی کیا کر رہے ہیں؟ نفی کر رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی. ہاں انشاءاللہ پھر اگر دیکھیں گی تو مزید آپ کو واضح ہو جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.